فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ احباب ذی وقار، ملک میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، سیاسی صورتحال جس طرح سے بھی گمبھیر جا رہی ہے، اس میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں شخصیت پرستی بہت تیزی سے رواج پا رہی ہے۔ مثلا ہر بندہ اپنے پارٹی لیڈر کو بہت اچھا خیال کرتا ہے اور اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہتا ہے۔ مثلا عام طور پہ جو ہمارے مسلم لیگ نون ہیں یا پی ٹی آئی والے ہیں یا پیپلز پارٹی ہے، جو مشہور جماعتیں ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ ان کے اپنے لیڈران کو بھلا کہتا ہے، اور ان کے اندر اگر کوئی خامی ہو یا کوئی وہ غلطی کر جائے تو ان کو بھی وہ غلط نہیں کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو انتہائی برا قرار دیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ جو غلطی کرنے والے ہیں یہ تو پکڑے ہی جائیں گے، لیکن جو لوگ ان کی غلطی کو غلط نہیں کہتے ہیں، سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کر دونوں کو جمع کر کے دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، اور وہ آپس میں جو بڑے لیڈر ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے مال و دولت کے نشے میں ایسا کہا، ہم نے عوام کو تو ایسا کرنے کا نہیں کہا تھا۔ عوام ان کو کہے گی کہ بھائی تم نے ہی تو ہمیں کہا تھا، تم نے ہی تو مال و دولت کے ذریعے ہمیں بہکایا تھا۔ غرض یہ کہ دونوں آپس میں خوب بحث کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر کے اوندا منہ کر کے دونوں کو جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ شخصیت پرستی اسلام اس کو شرک کہتا ہے کہ ایک آدمی غلط بات کر رہا ہے اور آپ اس کی غلط بات کو غلط بھی نہ کہیے۔ مثلا جو آج کل بدر و احد کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے اوپر کافی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی بدر میں صرف 313 ہی کیوں آئے تھے، باقی مدینہ میں کیوں بیٹھے رہے، اور احد کے میدان میں نعوذ باللہ صحابہ ڈر گئے تھے اور وہ بڑے ڈرپوک لوگ تھے، اور اسی طریقے سے داڑھی والوں کا مذاق اور داڑھی والوں کو نہ جانے کیا کیا کہنا۔ تو میرا بھائی جس نے بھی یہ کہا ہے، ہم نام نہیں لیتے لیکن جس نے بھی یہ کہا ہے، کم از کم ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو غلط ضرور کہے جس نے بھی کہا ہے، کیونکہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہی ہے۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام نہیں کی تھی، اعلان نہیں کیا تھا کہ بھائی بدر میں چلو ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، بغیر اجازت کے وہ گزر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے، لہٰذا نکلو سارے۔ تو تھوڑے سے لوگ نکلے کہ قافلہ ہی تو روکنا ہے، ہم نے کون سا جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، ساروں نے ڈنڈے پکڑے اور نکل کھڑے ہوئے، باقی کچھ لوگ مدینہ کے اندر ہی رہ پڑے۔ اب جب وہاں پر گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم تمہیں قافلہ نہیں دیں گے بلکہ ہم تمہیں بدر کے میدان میں کھڑا کر کے لڑائیں گے۔ اگر یقین نہ ہے تو سورۃ الانفال کا پہلا رکوع پڑھیے جس میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح احد کا بھی معاملہ ہے۔ جو بھی معاملات ہیں بندے کو قرآن و سنت سے سمجھنے چاہیے، نہ کہ اپنے لیڈر کا دفاع کرنا چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کا دفاع کرتا ہے تو وہ اپنے اس حرکت کو کل قیامت کے دن اس کا وبال ضرور دیکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت